دل سے بڑی کوئی قبر نہیں جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جب لگے مشکل تمہاری طاقت سے بڑی ہے، خود کو یاد دلانا تم دنیا کے سب سے مضبوط انسان کے امتی ہو۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنی ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ افسوس، ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ راستے میں رکی شمع کی مانند ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے جٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی، کبھی کسی کو اپنا جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں تاکہ کسی قبر پہ پاؤں نہ پڑ جائے، لیکن زندگی میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو اپنے پاؤں تلے روند دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود ہی خود کو دور کر لو، کیونکہ کچھ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ دنیا کے سب سے قدیم اور مقبول شاہراہ صراط مستقیم ہے۔ یہ تنگ ہے، مشکل ہے، لیکن اس پر چلنے والوں کی منزل یقینی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ ہر انسان کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانیں گے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ لمبی دوستی کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنا، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا اور دوسری اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنے نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔
اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے اور گستاخ لہجے کے لیے۔ یوں غلط تو نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔